اللہ کا کرم دیکھیں، جب انسان ایمانی قوت سے سرشار ہونا تو پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے، مدد کرتا ہے۔ کیسے مدد کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کا تقویٰ، خوف و خشیت اور ایمان کی خوب پیدا تو کر لو۔ اگر یہ خوبی پیدا کر لیے، اللہ تمہارے راستوں کو کیسے آسان کرے گا تم سوچ نہیں سکتے، تصور سے بالا تر ہے یہ، وہ گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ اب ذرا دیکھیں اسی بنو غطفان کا ایک شخص، اللہ اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے، مومنوں کی شان کو نیچا نہیں دکھا سکتا، مومنوں کی آن بان اور شان کو وہ باقی رکھتا ہے۔ نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی یہ اسلام قبول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں۔ ابھی کسی کو خبر نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، ابھی کسی جتنے اسلام مخالف طاقتیں ہیں ان سے ان کے اچھے مراسم بھی تھے، سب سے اچھی ہلو ہائے اور الیکس سلیکٹ تھی، لیکن جب یہ مسلمان ہوئے کسی کو ابھی خبر نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم کریں، کسی خدمت کا موقع دیں۔ اللہ کیا کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ والے تو بنو، راستہ ہموار وہ کرتا ہے۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے تیار تھے، اب ذرا دیکھیں پاسا کیسے پلٹتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد کیسے کرتا ہے، ذرا سمجھیے آپ اس کو۔ لیکن یاد رکھیں اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، یہ جملہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم یہ یاد رکھتا ہے اللہ مدد کرتا ہے، لیکن اللہ ایسے مدد نہیں کرتا۔ ایماندار بنو، دیندار بنو، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر چلتی پھرتی تصویر بن جاؤ، تب یہ وقت آتا ہے۔ نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیجیے، میں بھی کچھ اس نازک گھڑی میں کچھ کام آ سکوں۔ یہ مکرم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم تم اکیلے ہو، اکیلے کسی قوم کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، البتہ کوئی ایسی ترکیب اپناؤ جس سے ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے، اور جنگ نام ہے چال بازی کا۔ اب نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی مدد، نعیم بن مسعود بنو غطفان کے پاس بھی جاتے ہیں اور ابو سفیان کے پاس بھی جاتے ہیں، بنو قریظہ کے پاس بھی جاتے ہیں، اور تینوں کو کیسی بات کہتے ہیں، قریش کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ یہودیوں نے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کر لی ہے، انہوں نے بدعہدی کی بات تو تم سے کی تھی، لیکن وہ اندر اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکے ہیں، اور صفائی کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم مشرکین کے کچھ لوگوں کو یرغمال بنا کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے، یہ ہم پروو کریں گے کہ ہم نے بدعہدی کرنا بند کر دیا ہے، مصالحت کر لی ہے۔ یہ مشرکین مکہ سے کہا، اور بنو غطفان سے بھی یہی گفتگو کی، اور جب بنو قریظہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان سے جا کے کیا کہا، یہ قریش اور بنو غطفان وغیرہ یہ لوگ باہر کے ہیں، وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر جنگ ہو گئی تو ہو گئی، کر گئے تو کر گئے، کچھ ہو گیا تو نہ بھاگ جائیں گے، لیکن تم لوگ یہیں کے ہو، پھنسو گے، پھر تمہارا مقابلہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے اکیلے ہوگا۔ یہ تو باہر کے ہیں، جیتے تو بھی ہارے تب بھی، نکل گئے اپنے گاؤں کو، اپنے گھر کو، اپنے ملک کو، پھنسو گے تم اکیلے۔ اور ان لوگوں کی نیتوں میں اب فساد آ چکا ہے، ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ اکیلے نہیں لڑیں گے، تم بھی ادھر سے آؤ نیچے سے، ہم اوپر سے آئیں گے، اور تم چاہے پتہ کر لو۔ آدمی بھیجا، بات جیسے نعیم بن مسعود نے سب کو ارغلایا تھا اور پڑھایا تھا، پٹی بڑھائی تھی، معاملہ کچھ ایسا ہی ہوا۔ خلاصہ اب ان جتنے گروہ تھے، جماعتیں تھیں، سارے گروہوں میں انبن ہو گئی، دڑار اور پھوٹ پڑ گئی۔ ادھر مسلمان دعا کر رہے ہیں اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا